یہ آپ سب لوگوں کے سامنے ایک پہاڑ کی تصویر ہے. اس کو غور سے دیکھیے اور میرے ساتھ مل کر نا امیجن کیجئے. دیکھیں اگر کسی ماؤنٹین کلائمر کی آرزو ہے، خواہش ہے کہ وہ اس پہاڑ کو کانکر کرے، اس کو سر کرے، تو اس کی نظروں کے سامنے مقصد ہے، مطلب یہ خواب ہے نا، تو اس کا ہر قدم اس پہاڑ کی چوٹی کی جانب رہے گا. اس نے، اچھا آپ یہ سوچیں کہ اگر اس نے پہاڑ کی جانب جانا ہو اور وہ اترنے لگ جائے یا وہ ڈی ٹریک ہو جائے، نہیں، وہ فوکسڈ رہے گا. اسٹریٹجکلی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور راستہ چوز کر لے، لیکن اس کی نظر پورا وقت چوٹی پر ہوگی. ہر اٹھنے والا قدم، وہ اس سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ یہ قدم مجھے منزل سے قریب کر رہا ہے یا دور. انجام کو سامنے رکھنا، کوئی خواب دیکھنا، کوئی ارادہ باندھ لینا، یہ سب چیزیں جب ہوں تو مسافر پھر اپنی کہانی خود دکھتا ہے. اپنی ہر خواہش، ہر چیز، ہر انداز، ہر مشکل کو ڈھالتا چلا جاتا ہے. یہی ماؤنٹین کلائمر کا آپ سوچئے کہ اس کا راستہ کتنا دشوار ہے، کتنا مشکل ہے، لیکن وہ اس جرنی کو، اس راک کلائمبنگ کو، اس ماؤنٹین کلائمبنگ کو وہ انجوائے کر رہا ہے، کیونکہ اس کے سامنے کو گول ہے نا، اس نے چوٹی تک پہنچنا ہے. راستے میں آنے والے ہر کنکر کے رونے نہیں روئے گا، راستے میں آنے والی ہر چیز کو وہ سنبھال کر نہیں بیٹھ جائے گا. اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں راستے میں کوئی چمکتی ہوئی چیز ہے تو اس کی طرف نہیں بڑھے گا، کیونکہ وہ تو اپنا راستے سے ہٹے گا تھوڑی. جن لوگوں کی زندگی میں مقصد ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، منزل ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، وہ راستے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے. اپنے لیے وہ صرف ان چیزوں کو راستے میں سے لیتے ہیں جو ان کے سفر کو آسان کرتے ہیں، جو ان کو منزل تک پہنچاتے ہیں. آج ہم دوسری اچھی عادت سیکھیں گے، آغاز سے پہلے انجام پر نظر. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سامنے خواب رکھا تھا نا کہ ہیرا سے ایک عورت کعبہ کا طواف کرتے آئے گی، تنہا آئے گی، راستے میں صرف اس کے ساتھ اس کا محرم ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اتنا مال ہوگا کہ زکوٰۃ دینے والا کوئی نہ ہوگا. یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فارس کے محل بھی تمہارے ہیں، قیصر و کسریٰ کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے. یہ خواب دیکھنا تھا نا، اور دوسروں کے سامنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب رکھے، یہ گول رکھے. جب یہ سب کچھ سامنے تھا، یہ خواب سامنے ہوں، تو دیکھیں طائف میں پاؤں میں رستا ہوا خون ہے، لوگوں کے جملے ہیں، بچے پتھر مار رہے ہیں، لیکن نہیں، سامنے منزل ہے، ایک ایسی مملکت، ایک ایسے نظام کا قیام ہے. یہ سب کچھ سامنے ہے. تو کہتے ہیں فرشتے کو نہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے گا. آج ہم دیکھتے ہیں قبلہ اول کے افراد، جنتی افراد ہمارے سامنے، ان کے سامنے مقصد ہے، ان کے سامنے خواب ہے، وہ کن حالات میں، ان کا ہر قدم صرف جنت کی طرف ہے، وہ سب فوکسڈ ہیں. ان کو کوئی 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 سرکمسٹانسز، ان کے کوئی حالات کچھ نہیں. ان کا ایم، ان کا گول، جس طرح اس کلائمبر کا گول صرف اوپر پہاڑ کی چوٹی پہنچنا تھا، ان کا گول اللہ کی رضا، جنت. جب فکر اس بات کی ہو جائے کہ رب کے سامنے کس حال میں پہنچوں گی، تو بتائیں زندگی کے مسائل، زندگی کی چمک دمک وہ انسان کو نہیں الجھاتی. ہم ہر روز نئی امید، نئے ارادے سے اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں. اور پتہ ہے اس منزل میں جانے کی طرف بھی نا ایک ہمارے پاس پہلے سے ایک پیمانہ، ایک کمپس ہے. وہ کمپس کون سا ہے؟ ہمارا ضمیر. وہ ہمارا رہنما ہے نا، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ صحیح سمت پہ جا رہی ہوں کہ نہیں جا رہی. دیکھیں
آپ ایک میرے ساتھ ایک سینیریو سوچیں، آپ کسی کے جنازے میں تیار ہو کر جاتے ہیں، آپ قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے سارے خاندان کے افراد وہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں وہاں، ساتھ کام کرنے والے ساتھی ہیں، اور آپ کے تحریکی ساتھی بھی ہیں. تھوڑا سا قریب جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آپ کا اپنا جنازہ ہے. اس سچویشن میں آپ سوچئے کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں، آپ کیا چاہیں گے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہیں، وہ آپ کا ذکر کس طرح کریں، آپ کس طرح کے انسان تھے، آپ کیسی بیوی تھیں، آپ کیسی بیٹی تھیں، آپ کیسی ماں تھیں، آپ کیسی بہن تھیں، آپ کیسی دوست تھیں، آپ کیسی رکن تھیں، آپ کیسی ساتھی تھیں. یہ میں آپ کے سامنے حدیث ہے، دیکھیں یہ گواہیوں کی بات ہے نا، گواہیوں کی بات ہے. صحابہ کا ذکر ایک جنازے پر ہوا، لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، کیا اچھا آدمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی. پھر ایک دوسرے جنازے کے سامنے ذکر گزر ہوا تو لوگ اس کی برائی کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. تم لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو. میرے جنازے پہ لوگ میرے بارے میں کیا گواہی دیں گے؟ میں آج کیا کر رہی ہوں؟ کیا میرا کام اس طرح کا ہے؟ کیا میں نے میرے سامنے اپنے انجام ہے؟ میرا آج کا کام کس طرح کا ہے؟ میں کل کیا کروں گی؟ میرا اگلا ہفتہ کیسا ہوگا؟ میرا اگلا مہینہ کیسا ہوگا؟ یہ کچھ سوالات ہیں، آپ لوگ پلیز یہ ہم سب کے لیے ہیں. میں اور آپ ہم سب جو ہے نا ان کو ذرا ان سوالات کو اور ان کے اوپر غور کریں. میرے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ میں کیا حاصل کرنا چاہتی ہوں؟ میرا مقصد کیا ہے؟ میں اس کام کو کیوں کرنا چاہتی ہوں؟ میں کوئی بھی کام کروں اس سے پہلے میں سوچوں گی بات. میں کوئی صبح سے لے کے رات تک میں کچھ کروں تو میں اس کام کو کرنے سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ میں اپنی زندگی میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی میں خوش ہوں؟ اچھا میرے اندر کیا خاص کوالٹی ہے؟ کیا اسٹرینگس ہے میری؟ میں اپنے آپ کو 20 سال کے بعد میں کیا چاہتی ہوں کہ میری لسٹ آف اکمپلشمنٹس میں وہ چیزیں ہوں، وہ موجود ہوں جو میں نے کیا. What are the 10 things that are most rewarding to you today؟ کیا وہ 10 چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے بہت بہت ریوارڈنگ ہے آج؟ ان ساری چیزوں کو، ان سب سوالوں پر غور کیجیے. دیکھیں جب مقصد سامنے ہو، واضح ہو، تو پھر ہر قدم با مقصد ہوتا ہے. ہم ادھر ادھر گم نہیں ہوتے، ہم فوکسڈ رہتے ہیں، ہم فوکسڈ رہتے ہیں. یہی جو میں نے آپ کے سامنے پوری جنازے کا سینیریو رکھا، دیکھیں 2 طرح کے سکسیس ہیں، 2 طرح کی کامیابیاں ہیں. ایک ایکسٹرنل سکسیس ہے اور ایک انٹرنل سکسیس ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے. ایک طرف ایکسٹرنل سکسیس ہے، اور وہ کیا ہے ایکسٹرنل سکسیس؟ ظاہری کامیابی، دنیاوی کامیابی. ہمارا معاشرہ بہت ظاہر پرست ہے. کامیابی اسی کو سمجھتا ہے جو انسان کی آنکھ میں نظر آئے، جو کسی طریقے سے نا کسی اسکیل پر ناپا جائے. یہ آپ کے سامنے پوری اسکرین پہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں. فاطمہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ لوگ کا جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. آپ کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بالکل نہیں آ رہی تھی. اچھا دیکھیے اب آ رہی ہے. میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ معیار جو ہے کامیابی ہے ناکامی کا کیا ہے. آپ لوگوں کے سامنے ایک لسٹ لکھی ہوئی ہے, آپ دیکھیں کہ اصل کامیابی کیا ہے, اندرونی کامیابی یا دنیاوی کامیابی. اور دیکھیں میں اسٹیٹس کانشیس ہونا بہتر ہے یا پھر یہ کہ میں اخلاقیات زیادہ اچھی ہوں میری. کوئی آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کو آپ کے اسٹیٹس سے نہیں بلکہ آپ کے اخلاق سے, آپ کی صلہ رحمی سے یاد رکھے گا. اس میں ایک چیز کہوں کہ دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ استعمال نہ کریں اپنی ایکسٹرنل سکسیس کو, دنیاوی کامیابیوں کو ضرور استعمال کریں اپنے لیے بھی, دوسروں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ضرور ان سب کامیابیوں کو استعمال کیجیے. لیکن ہماری پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے, وہ جو اصل کامیابی ہے, جو دائمی کامیابی ہے, وہ جو ہمارے بارے میں گواہیاں دی ہوں گی, ہم پیش کی جائیں گی. اب جو ہے یہ ایک جملہ ہے جو مجھے بہت زیادہ جیسے دل پر لگا. دیکھیں میں اس کو ایک ہم سب اپنی ہی ایک گھریلو بات سے, مثال سے ہم اس کو سمجھتے ہیں. ایک عورت ہے, وہ گھر کا کام کرتی ہے اور بس کر رہی ہے, بہت زیادہ محنت کر رہی ہے, بہت مصروف ہے, صبح سے لے کے رات تک بس کاموں میں لگی ہوئی ہے, تھک رہی ہے, چڑ رہی ہے. اور دوسری طرف وہی عورت اس کے سامنے ایک گول ہے, وہ انجام کو سامنے رکھ کر ہر قدم اٹھا رہی ہے. وہ کام بھی کر رہی ہے تو یہ سوچ کے کہ میں جو اپنے پورے گھر والوں کی پروان چڑھا رہی ہوں, یہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ امت کے لیے نافع ہوں, یہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ سارا کام کر رہی ہوں. اللہ کی رضا کو سامنے رکھا ہوا تو پھر کیسے, یہ تو بامقصد چیز ہو گئی نا, یہ افیکٹو ہو گئی. اور وہی میں تھک رہی ہوں, میں ہلکان ہو رہی ہوں, میں بہت بزی ہوں, لیکن میں افیکٹو کام نہیں کر رہی. میں مصروفیت ہونے کے باوجود میرا کام فائدہ مند نہیں ہے. سید سلیمان ندوی نے کہا ہے, یہ ان کا قول ہے, امت مسلمہ کو نقصان بدنیتی سے نہیں ہو رہا, امت مسلمہ کو نقصان بے نیتی سے ہو رہا ہے. یہ بات صرف سوچنے کی ہے کہ میں اور آپ اپنی ہر چیز کو اینالائز کریں کہ میں کہاں اور کیا اور کب اور کیسے کیوں کر رہے ہوں. دیکھیں اصل کامیابی کیا ہے, اصل سکسیس کیا ہے. ہر قسم کا جو کامیابی ہے وہ تو اصل کامیابی یہی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو آگ سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ بس کامیاب ہو گیا نا. اصل فیم, اصل شہرت, اصل عزت کیا ہے؟ اصل فیم, اصل شہرت, اصل عزت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے مل جائے. میں قیامت کے دن آپ کے گروپ میں ہوں, میں آپ کے گروپ کے نام سے جانی جاؤں, پہچانی جاؤں. اصل میں آپ مجھے بتائیں کہ میرا کام کیا ہوگا, میری اچیومنٹ کیا ہے, میرا کارنامہ کیا ہو. احسن عمل الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں احسن عمل کر لوں, میں زحزح عن النار, آگ سے بچ جاؤں, جنت میں داخل ہو جاؤں, تو بس یہی تو کامیابی ہے. اچھا مال و دولت, دیکھیے مال و دولت بھی میں کیا چیز اصل کامیابی ہے؟ میں نے کتنا جمع کر لیا یا میں نے کتنا خرچ کر دیا, میں نے لوگوں کو کتنا نفع پہنچایا. اصل میں نے دنیا میں لوگوں پر جتنا خرچ کر دیا وہی تو میں نے بچا لیا اپنے لیے. اصل کامیابی تو یہی ہے. اب ایک کانسیپٹ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ all things are created twice. ہر چیز 2 دفعہ بنتی ہے. پہلی دفعہ دل, دماغ, سوچ میں بنتی ہے, اور دوسری دفعہ عملی طور پر. جیسے میں آپ کے سامنے ایک گھر کی مثال رکھوں گی. ہم ایک گھر کو
بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ویژن ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، ایک خواب ہوتا ہے دل میں، اللہ ایسا کچن ہو، ایسا لان ہو، ایسا کشادگی ہو، ایسی ہو، یوں ہو. پھر اس کے بعد دوسری دفعہ ہم ایک دفعہ تو اس کو دل میں بنا لیا نا، دل میں کریٹ کر لیا، دوسری دفعہ ہم عملی طور پر پہلے اس کا بلو پرنٹ، پھر اس کے کنسٹرکشن پلانز، اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد ساری چیز جو بلڈرز اس کو بنانا اور ہر چیز. تو ایوری تھنگ از کریٹڈ ٹوائس. میں نے ایک ذہنی خاکہ اپنے ذہن میں بنایا کہ میں نے اپنے بچے کو دنیا میں کامیاب کرنا ہے، تو میں کیا کروں گی اس کو عملی طور پہ. سیکنڈ کریشن میری کیا ہوگی؟ پہلی کریشن میرے دل میں دماغ میں نے بنا لی، میرا بچہ بس دنیا میں کامیاب ہو. عملی طور پہ میں کیا کروں گی؟ میں کہوں گی بیٹا اچھا پڑھو، اچھے نمبر لو، تاکہ تمہیں اچھے کالج میں ایڈمیشن ملے، تاکہ تم اچھی ڈگری لے سکو، تاکہ تمہیں اچھی نوکری ملے، تاکہ تمہیں اچھی تنخواہ ملے. اچھی تنخواہ ملے گی تو تم اچھا گھر رکھ سکو گے، اچھا لائف سٹائل مینٹین کر سکو گے. آخر میں بچہ کامیاب تو ہو جائے گا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اسلامی طور پہ، اخلاقی طور پہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہوگا؟ ہماری خواہشات، ہماری امیدیں، ہمارے توقعات، یہی سب چیزیں ہوتی ہیں نا جس سے ہمارا ذہنی خاکہ فرسٹ کریشن ہوتا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ ابھی ہم یہی کر رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک اور ذہنی خاکہ رکھتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ نیک ہو، صالح ہو، قوی مومن ہو، مددگار ہو، ملنسار ہو، خدمتگار ہو، امت کا غم گسار ہو، دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں. عملی کام کیا ہوگا؟ میں نے یہ ایوری تھنگ از کریٹڈ ٹوائس. میں نے پہلا ایک خاکہ بنایا ذہن میں، دل میں نے ایک خواب بنایا نا، خواب. اس کے بعد دوسرا میں نے سیکنڈ کریشن کیا ہوگی، میں اس کو کروں گی کیسے، اس کو عملی جامہ کیسے پہناؤں گی. میرے لیے تو بہترین رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کی زندگی ہے. دیکھیں بہترین مربی تھے، زندگیاں بدلنے والے، صادق، امین، محبوب ہستی. چاہتے تو وہ پوری زندگی صرف عبادت کرتے رہتے نا. انہوں نے اپنے سامنے انجام تھا، ان کے انجام کو سامنے رکھا. انہوں نے دوسروں کو، پورے دوسروں تک بات پہنچانے میں کیا ہوا، ان کی اپنی زندگی پلٹ گئی، سب صحابہ کی زندگی پلٹ گئی. جب انجام سامنے تھا تو یہی قریش اعلیٰ نسب عبداللہ کے بیٹے ختیجہ رضی اللہ عنہا کے شوہر شیب ابی طالب تک پہنچ گئے. یہی ہوا نا، یہی ہمارے سامنے رول ماڈل ہے. ایک ماں جس کے ذہن میں اپنے بچے کا اس طرح کا ذہنی خاکہ ہے، وہ اس طرح کا اپنے بچے کو بنانا چاہتی ہے، اس کی زندگی کی ترجیحات کیا ہوں گی، اس کی خوشی، اس کی دکھ، اس کی مصروفیات، اس کے مشاغل کیا ہوں گے، اس کے شوق، اس کے ہابیز کیا ہوں گے. اس کو غصہ بھی آئے گا تو وہ کیا کرے گی؟ دل سے یہی دعا نکالے گی نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دین اور دنیا میں کامیابی دے. مکمل دعا دے گی. جتنی توجہ تعلیم پر دے گی اتنی ہی فکر اس کو اس بات کی ہوگی کہ اس کے اخلاق اور تربیت، اس پر بھی اتنی توجہ. دیکھیں یہ اس بات پہ فکر کریں گی کہ اللہ کے کلام سے میرا بچہ کتنا جڑا ہوا ہے، اللہ کے کلام کو کتنا سمجھتا ہے، کتنا سیکھا. اس کے گیدرنگز بدل جائیں گے نا، اس ماں کے دوست بدل جائیں گے. اس کے دوست اس طرح کے نہیں ہوں گے کہ جن کے زندگی کا مقصد صرف گھومنا پھرنا، عیش کرنا، وقت ضائع کرنا ہے، بلکہ وہ اپنے بچے کو اس طرح کی زندگی دکھائے گی کہ جس میں وہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو سکے. دیکھیں اس کی خوشی کے انداز بدل جائیں گے. وہ جو دیکھتی ہیں موبائل پہ، ٹی وی پہ، جو وہ پڑھتی ہیں، وہ سب بدل جائے گا نا. ایک ماں ہے، وہ خود قرآن کو نہیں اٹھاتی لیکن وہ کہے میرے بچہ سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے اس کے. وہ خود تو بس صرف قرآن کا دور مکمل کر لیتی، وہ سمجھ لے، میرا بچہ قرآن کے ایسنس کو سمجھ لے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. ایک گول ہمارے سامنے ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی بات کو سمجھ لیں گے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے، آپ کا بچہ پینٹ سے الرجی ہے اس کو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ہر وقت محتاط رہیں گے نا.
آپ کو پتا ہے کہ وہ لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے، اگر اس کو پینٹ سے ایکسپوز ہوا اس کو ایمرجنسی روم میں لے کے جانا پڑے گا، لائف تھریٹننگ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے ہاں سوری آج مہمان آئے وجہ سے میں نے نظر نہیں رکھا. نہیں، آپ ہر وقت الرٹ رہیں گے کہ میرا بیٹا پینٹ سے ایکسپوز نہیں ہو. اسی طریقے سے اب جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، انجام کو سامنے رکھنا ہے اور پھر پہلا قدم رکھنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اسٹیپ 1، ہم نے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے اپنی زندگی کی کہانی ہم خود لکھیں گے. begin with the end in mind کا سب سے پہلا اسٹیپ وہی ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھا، بی پرو ایکٹیو، یو آر دا کریٹر. اپنی زندگی کی کہانی خود لکھیں، اپنی زندگی کا مشن سٹیٹمنٹ خود لکھیں. دوسرے لوگوں کے ایجنڈے آپ کو نہیں گائیڈ کریں گے، حالات آپ کو گائیڈ نہیں کریں گے، آپ کو ماضی کی عادات نہیں بتائیں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ یو آر دا کریٹر. اپنی زندگی کی کہانی خود لکھیے. میں کیا چاہتی ہوں، میرا مقصد کیا ہے، یہ خود سوچیے اور اپنا مشن سٹیٹمنٹ لکھیے. پھر اسٹیپ 2، ہر قسم کے ان انٹرپٹیڈ ٹائم جو ہے اس کو بلاک آف ان انٹرپٹیڈ ٹائم. روز سوچیں، روز اینالائز کریں اپنے مقصد کو، دیکھیں کہ میں ہر قدم جو اٹھا رہی ہوں اپنے گول کے قریب جا رہی ہوں کہ نہیں. اسٹیپ 3، اپنے سارے جو رولز ہیں زندگی میں ان سب کو اینالائز کیجیے، اپنے سارے کرداروں کو پھر پرائیورٹائز کیجیے کہ میرا سب سے پہلا رول، پھر اس کے بعد رول، پھر رول، پھر رول، میرے کون سی اہمیت کس کی سب سے زیادہ ہے، اور مجھے پھر اس دیکھنا ہے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں. ایک ایک گول کو اسٹیپ نمبر 4 میں یہ کہ میں پرپس آف ایچ رول کو سمجھوں، میں مقصد سمجھوں، میں اس کردار کے تقاضے ریکوائرمنٹس کو پہچانوں اور ان سب چیزوں کو سیٹ کروں. میں نے کیا کرنا ہے، یہی آج کا آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. تمام بہنیں اس ہوم ورک کو نوٹ ڈاؤن کریں. آپ سب لوگوں نے یہ لکھنا ہے کہ آپ لوگ کے کچھ جو رولز ہیں اس میں ایک سائڈ پہ لکھیں رول اور ایک سائڈ پہ لکھیے مشن، اور آپ اپنے ہر رول کے آگے اس مشن کو لکھیے. آپ دیکھیے کہ آپ نے کیسے کیا چیز کرنی ہے. اپنی کہانی خود، آپ اپنی کہانی کے خود خالق ہیں. اپنے وقت وقت کی آپ نے تیاری کرنی ہے، کسی دوسرے کی نہیں. آپ نے خود، آپ نے اپنے ریلیشن شپ کے اوپر فوکس کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ سب سے اہم کیا چیز ہے، میں کیسی ہوں، میرا کیسا کردار ہے، میری نیچر کیسی ہے، اپنے خاندان والوں کے سامنے، دوست احباب کے سامنے، تحریکی ساتھیوں کے سامنے میں کیسی ہوں، میں کیا ڈپلومیسی سے کام لیتی ہوں، میرا کیریکٹر کیسا ہے. پھر اپنا حصہ لکھیے کہ میری کنٹریبیوشن کیا ہے، میں کام کر رہی ہوں، میں نے کتنا حصہ ڈالا. پھر میری کامیابی، یہ بھی دیکھیے کہ اچیومنٹ کیا ہے، جو آپ نے اپنے ٹارگٹس رکھے تھے آپ نے ان کو اچیو کیا. میرا وقت ختم ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو اور مجھ سمیت سے پہلے عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ہمارے سامنے ہمارا مقصد رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان